بے چینی تو دور ہو جائے گی بڑی آسانی سے اگر ہم جب بھی فرصت ملے ہم یہ یاد کریں کہ کب کب میں مایوس ہوا اور غیب سے مدد آ گئی، رب نے میرا کام کر دیا۔ کب کب میں مایوس ہوا کہ اب یہ میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، غیب سے مدد آ گئی۔ تو میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ مجھے لک آفٹر کرتا رہتا ہے، لک آفٹر کرے گا۔ تو یہ جو بے چینی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اصل میں یہ پیدا ہوتی ہے سینس آف انسیکیورٹی سے۔ کوئی خواہش ہماری پوری نہیں ہوتی، ہم بے چین ہوتے ہیں۔ وہ جو جو ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی، وہ اصل میں ہمارے اندر ایک طرح کی انسیکیورٹی پیدا کر رہی ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہو سکتا، اب سیکیور فیل نہیں کر رہا۔ تو جب ہم رب کی رحمتوں کو یاد کرتے رہیں گے تو ہمارے اندر سے یہ بے چینی ختم ہو جائے گی، ایک عجیب یقین پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب میری مدد کرے گا، میرا رب مجھے لک آفٹر کرے گا، وہ میری پیدائش سے لے کے اب تک کرتا آیا ہے۔ بے شک۔ کبھی ہم اس کو اس پہلو سے دیکھ لیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے جسم پر ایک چیتھڑا بھی نہیں تھا، میرے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو یہ میرا رب ہی تو تھا جس نے میرے ماں باپ کے دل میں میری اتنی محبت ڈال دی کہ میری والدہ نے اپنے خون سے بنا ہوا دودھ مجھے پلا کے پالا ہے، میرے والد نے اپنے خون پسینے کی کمائی مجھ پر بغیر کسی غرض اور کسی لالچ کے مجھ پر خرچ کی ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ نے ان کے دلوں میں میری محبت ڈالی، میرے زندہ رکھنے اور میرے پلنے اور میری پرورش ہونے اور میری تعلیم و تربیت، اس میں وہ محبت کام آئی ہے۔ تو یہ میرے رب نے یہ کیا ہے۔ پہلے لمحے سے، پیدائش کے فوراً بعد کے لمحے سے لے کے آج تک وہ مجھے لک آفٹر کرتا رہا ہے، تو آئندہ بھی کرے گا۔ یہ ایک یقین پیدا ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اپنے رب پر بھروسہ پیدا ہو جائے گا، جو ہم میں نہیں ہوتا عام طور پر۔ تو بے چینی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جلد بازی کا یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک 10 بار پڑھتے ہیں اپنے جگہ جگہ کہ کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے حصے کا رزق کا آخری لقمہ بھی نہ کھا لے۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ تو جو چیز میری تقدیر میں لکھتی گئی ہے وہ تو مجھے مل کر رہے گی۔ کوئی آدمی، کوئی فیکٹر، چاہے وہ وقتی کیوں نہ ہو، وہ مجھ سے وہ چھین نہیں سکتا۔ تو میں اپنے ایلبو کا استعمال کیوں کروں؟ راستہ بنانے کے لیے کونی کا استعمال کیوں کروں؟ تو میرے اندر ایک ٹھہراؤ اور ایک سکون پیدا ہوگا جو جلد بازی میری ختم کر دے گا۔ اور وہ جلد بازی اس میں ان معنوں میں نہ لے لیں جو پھرتی کے معنوں میں آ جائے۔ پھرتی تو اللہ کو بڑی پسند ہے کہ رب تعالیٰ کاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتا، رب تعالیٰ پسند کرتا ان لوگوں کو جو ہر وقت اپنی کمر کس کے رکھتے ہیں عمل کے لیے۔ رب کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں، کاہلوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو میں پھرتی سے آپ کو منع نہیں کر رہا، میں جلد بازی سے منع کر رہا ہوں۔